السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم جدہ و دارالعلم کی جانب سے یہ ہفتہ واری درس بنام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس، جو کہ ملفوظات خواجگان چشت علیہم الرحمت و رضوان پر مشتمل درس ہے، اور یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم حضور خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات، جو کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمائے ہیں بنام انیس الارواح۔ اس کتاب کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، جو کہ 28 مجالس پر مشتمل ہیں، اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے خود حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہم اسی سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم ہو کہ جو نبیوں کی خبریں اور نشانیاں، ولیوں کے اسرار اور انوار، عابدوں کے سردار، عارفوں کے چاند، اہل ایمان کے معزز اور نیکی اور احسان کے وافر، شیخ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے جو ملفوظات، جو ارشادات سننے میں آئے ہیں، اس رسالے میں جس کا نام انیس الارواح ہے لکھے گئے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ کامل کو القاب کے ساتھ یاد فرماتے ہوئے یہ اس بات کو واضح طور پر ذکر فرما دیا کہ ہم نے ان کے ملفوظات کو یہاں پر جمع کیا ہے اور اس کا نام انیس الارواح رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کے آپ اپنا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یعنی حقیر کم ترین بندگان معین حسن سنجری کو شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت معزز مشائخین بھی حضرت کی خدمت میں موجود تھے، اور جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دو گانا ادا کرو، 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھو۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا 21 دفعہ سوم کلمہ پڑھو۔ میں نے 21 دفعہ سوم کلمہ پڑھا۔ بعد میں خود کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ جو ہی یہ فرمایا، قینچی اپنے دستے مبارک میں لے کر میرے سر پر چلائی اور 4 ترکی کلاه اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گودڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ
خواجگان چشت کا داخل سلسلہ کرنے کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ داخل سلسلہ کرتے ہیں تو پھر اپنے مریدین کو ابتدائی مراحل سے گزارتے ہیں، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے مرید صادق خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابتدائی وظائف اور ابتدائی مراحل سے گزارا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق میں نے ایک دن رات مجاہدے میں گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا۔ پھر فرمایا اوپر کی طرف دیکھو۔ جو ہی میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو پھر آپ نے پوچھا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ میں حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر شیخ محترم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، اور جب میں نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کھول دو۔ میں نے کھولی تو مجھے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں سے دیکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بتاؤ کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 18,000 قسم کی مخلوقات میں دیکھ رہا ہوں۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اور ایک اینٹ پاس پڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کو الٹو۔ جب میں نے وہ اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے ایک مٹھی سونے کے دینار تھے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا کر فقیروں کو صدقہ دے دو۔ جب میں نے صدقہ کر دیا تو فرمایا کہ چند روز تک ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا بندہ فرما بردار ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو واقعہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنا بالکل ابتدائی مرحلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو شیخ محترم نے مجھے ابتدائی وظائف ادا کرنے کا حکم دیا اور ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کرنے اور چلہ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد جب دوسرے دن بھی آئے تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرنے، زمین کی طرف نظر کرنے کا حکم دیا اور پوچھا کہ کیا کیا نظر آتا ہے۔ اس پر صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو یقیناً اس کے نفس میں جتنی پاکی اور اس کے نفس میں جو کمال ہوتا ہے، ہر نفس کا اپنی ایک اڑان ہوتی ہے، اور اس اڑان سے مرید محض ابتدائی وظائف سے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ کامل کا کمال یہ ہے کہ وہ جہاں تک مرید پرواز بھر سکتا ہے وہاں تک مرید کو خود پرواز بھرنے کی ہمت اور حوصلہ بخشے، اور جس منزل پر جا کر مرید صادق ٹھہر جائے اور آگے کی منزلیں اس کی پرواز اور اس کی طاقت پرواز کے باہر ہو جائیں، وہاں سے شیخ کامل کی دستگیریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضور غریب نواز علیہ الرحمہ کو جب ابتدائی وظائف کی تعلیم اور تلقین فرمائی اور جب آپ نے اس کی تکمیل کر لی تو آپ کے پاکیزہ نفس اور آپ کی پاکیزہ کردار، آپ کی اپنی جو پرواز تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ان ابتدائی وظائف کی برکت سے ہی آپ نے عرش اعظم کے جلوے دیکھ لیے اور زمین کی جانب توجہ کی تو حجاب عظمت تک کا مشاہدہ فرما لیا۔ یہ آپ کی اپنی پرواز تھی، اور پھر جب اس کے بعد یہاں پر آپ رک گئے، وہاں سے پیر کامل کی دستگیریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگلیوں کے درمیان میں سے دیکھنے کا حکم فرمایا۔ تو پھر غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ حضور والا آپ کی دستگیری کی برکت سے اب تو میں 18,000 عوالم دیکھ رہا ہوں۔
تو मालूम हुआ कि मुरीद की एक परवाज होती है और शेख कामिल की एक दस्तगीरी होती है। मुरीद की अपनी परवाज एक मुकाम पर जाकर ठहर जाती है और जिस मुकाम पर मुरीद की परवाज रुक जाए उससे आगे की मंजिलें शेख कामिल की दस्तगीरियों की बरकत से पूरी हुआ करती है। इससे एक और बात की नसीहत भी हासिल हुई कि हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तरीका समझाया है कि अपने पहले इब्तिदा में तो मुरीद को इब्तिदाई अज़कार से खुद उसकी परवाज का अंदाजा करो और उसके बाद उसकी दस्तगीरी पर आमदा हो जाओ। और फिर नाज़रीन कराम यहाँ एक एतराज और उसका इजाला भी हम कर देते हैं, वो ये कि बाद हज़रात जब इस किस्म के वाक़यात और इस किस्म की करामतें, इस किस्म की बातें सुनते हैं तो ना खुद समझते हैं और ना दूसरों को समझने देते हैं। लोगों के सामने किस्म किस्म के एतराज करते हैं। ये सवाल उठाया जाता है कि भी कैसे मुमकिन है, हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें अबर नजर आएगा, आसमान अव्वल नजर आएगा, नीला आसमान नजर आएगा, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। मगर ख्वाजा साहब ने देखा तो उन्होंने अर्शे अज़ीम तक देख लिया। हम जमीन की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ मिट्टी नजर आती है। गड़ा खुदा हुआ हो तो जितना खुदा हुआ है उतना ही अंदर का नजर आता है। ख्वाजा साहब ने देखा तो हिजाब अजमत तक देख लिया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बस कहानियां हैं, ये तो बस किस्से हैं, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्गों ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि उन्हें ये पहले पता होना चाहिए कि परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। मुकम्मल रिवायत बयान करना मकसद नहीं है, इशारतन बस इतनी बात समझाना है कि उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि बंदा नवाफिल की कसरत से हमारे इतने करीब हो जाता है कि अब नजर आंखें उसकी होती है और उसमें देखने का कमाल हमारा होता है। अब नाज़रीन कराम उस हदीस कुदसी को अपने सामने रखते हुए अंदाजा करें कि हुजूर ख्वाजा ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद सादिक को आते ही आसमान की तरफ देखने, जमीन की तरफ देखने का हुक्म नहीं फरमाया। पहले मुजाहिदा भी करवाया, पहले चिल्ला भी कटवाया, कलमे सुवम के तकरार भी करवाई, सूरह इखलास जो सूरह तौहीद है, सूरह इखलास की 1000 मर्तबा उसका विर्द करवाया, दीगर अज़कार करवाए और इन नवाफिल कामों से तकमील करवाकर इन औराद और वज़ाइफ की तकमील के बाद आसमान की जानिब देखने का हुक्म फरमाया। तब आपने गरीब नवाज ने अर्श अज़ीम तक देखा, जमीन की तरफ देखा तो हिजाब अज़मत तक देखा। तो इससे पता चलता है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब औराद और वज़ाइफ की तकमील कर ली, पाकीज़ा नफस तो थे ही, परवरदिगार आलम ने इब्तिदा से ही सआदत मंदी आपकी फितरत में वदीअत फरमा रखी थी और फिर जैसे ही इब्तिदाई औराद और वज़ाइफ की आपने तकमील की तो वो सआदत मंदी का सितारा जो इब्तिदा से ही तुलू हो चुका था उसको जिला मिली और उसने अपना कमाल दिखाया और मौला ताला ने अपनी कुर्बतों से सरफराज फरमाते हुए हुजूर गरीब नवाज की नजरों को वो कमाल बख्शा कि जो आम बंदों की तरह नीले आरंग के आसमान तक महदूद नहीं रही, बल्कि मौला ताला की करम फरमाई से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और एहसान से उन्होंने इस आसमानों की तमाम तर हिजाबात को पार करते हुए अर्श अजीम तक का मुशाहिदा फरमा लिया है। यकीनन ये उनके औराद वज़ाइफ की तकमील करना, नफिल कामों को अंजाम देना और उस पर मौला ताला का उन पर होने वाला खास फजल और एहसान है। और फिर कमाल दर्जे की बात ये कि जब उन्होंने ये काम मुकम्मल कर लिया तो फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको कुछ देर के लिए आंखें बंद करने का हुक्म फरमाया और उसके बाद अपनी उंगलियों के दरमियान में से आसमान की तरफ देखने के लिए हुक्म दिया। हुज़ूर गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि हजरत अब तक तो सिर्फ अर्ज की बुलंदियां देख रहा था, मगर अब आपकी दस्तगीरी की बरकत से तमाम 18,000 अवालिम, 18,000 किस्म की मखलूक़ात देख रहा हूं। ये कैसे मुमकिन है? फिर बुजुर्गों ने वही जवाब दिया, इरशाद फरमाया कि जरा अंदाजा करो, जब गरीब नवाज ने देखा तो मौला ताला ने उनकी नजरों में जो कमाल रखा था, कमाल अता फरमाया था,
اس کی برکت سے دیکھا تھا۔ اب جب خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھا ہے تو یہاں پر دیکھنے کا جو معیار بڑھ چکا ہے، یہاں غریب نواز کی نظروں، جو اللہ نے ان کی نظروں کو کمال بخشا، وہ بھی شامل ہیں، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی انگلیوں کی برکات بھی شامل ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں ہم موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، طرح طرح کے کیمراز ہمارے درمیان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرہ ہوتا ہے کہ جو ایک مسافت تک کور کر سکتا ہے، اور ایک کوئی کیمرہ ہے جو اور تھوڑی دور تک دیکھ سکتا ہے، وہاں تک کے مناظر کو قید کر سکتا ہے۔ کوئی اور کیمرہ ہے جو اور دور کی مناظر کو قید کر سکتا ہے۔ تینوں بھی کیمرے ہی ہیں، مگر ایک کی رینج بس کچھ دور تک ہے، دوسرے کی حد اور آگے تک بڑھی ہوئی ہے، تیسرے کی حد اور آگے تک بڑھی ہوئی ہے۔ یہ تیسرا کیمرہ یہ دونوں سے آگے تک کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کمال پکسلز کا کمال ہے۔ وہ جو تیسرا کیمرہ جو دور تک کور کر رہا ہے، اس کے پکسلز بڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قید کرنے کی، اس کی دور تک چیزوں کو دیکھنے کی طاقت بڑھی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب پکسلز بڑھتے ہیں، کیمرے کی طاقت بڑھتی ہے، تو وہ قریب سے جا کر دور تک کے مناظر کو قید کر سکتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جب ایک ولی کامل کی نظروں کا کمال جو مولا تعالیٰ نے بخشا ہے، جب وہ نظروں سے، وہ نگاہوں سے آپ نے دیکھا تو عرش عظیم تک دیکھا، اور پھر اسی نظروں کو ایک اور ولی کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارکہ کی برکتوں کے ساتھ دیکھا۔ اور یہ دست مبارکہ بھی کیسے ہیں؟ ان کے متعلق بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہاتھ میرے اس ولی کے ہوتے ہیں، اور اس میں پکڑنے کی طاقت اور قوت میری ہوتی ہے، میری جانب سے ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک ولی کی نظروں کا کمال، دوسرے ولی کے ہاتھوں کی برکتیں، یہ جب دونوں مل کر مشاہدہ ہوتا ہے تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف عرش عظیم تک، نہ صرف حجاب عظمت تک دیکھتے ہیں، بلکہ 18,000 قسم کی مخلوقات کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ایک واقعے پر آج کے اس درس کو ہم روکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں اس کے آگے سے پڑھنے کی اور آگے کی باتوں کو سمجھنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز باضابطہ مجالس کا آغاز ہوگا۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں غریب نواز نے 28 مجالس پر مشتمل خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کو جمع فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ان بزرگوں کے فیضان سے سرفراز فرما، ان کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، کما حق ان کے ارشادات اور ملفوظات اور تعلیمات کو سمجھنے کی ہم میں صلاحیتیں پیدا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب